دانی پس منظر میں دین تھا، بعد میں کسی وجہ سے وہ دب گیا، ماحول کے یہاں پر تو وہ دب گیا، لیکن ایک مخالف ماحول میں جا کر بھڑک اٹھا وہ شعلے کے طور پر۔ یہی چیز ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی جو نوجوان نسل سیکنڈ جنریشن امیگریشن جو ہے، ان میں جو جوشیلے نوجوان اٹھ رہے ہیں، دینی مذہبی، باپ کلین شیو ہے اور بیٹے کی یہ داڑھی ہے، اور یہ ساری صورتحال وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے والدین سے کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ تو، کوئی کھل کے بھی کہہ دیتا ہے منافق لوگ ہیں آپ نے سود کے اوپر یہ مکان لیا، اور آپ نے سود جو ہے اس کے اوپر مارگیج کے اوپر جو ہے مسجد بنائی ہے، سب منافقت ہے، کھل کر کہنا۔ یہ سارا جو ایک رد عمل ہوتا ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اقبال کا معاملہ یہ ہے، اب جو وہ واپس آیا ہے تو وہ احیاء اسلام کا نقیب بن کر آیا ہے، وحدت ملی کا ہدی خاں بن کر آیا ہے۔ اب اس کا ترانہ ہی اور ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو نوعیت بدل گئی، قلب ماہیت ہے۔ اب اس کی باغ درا 1924 میں چھپ چکی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے طلوع اسلام، غور کیجئے ان نظموں کے اوپر۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ جذبہ، اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کر معیار ہوگا۔ یہ سارا جو تھا، اور یہ غلغلہ 1908 سے لے کے 1924 تک اقبال چھا چکا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو ذہنی، فکری، نفسیاتی فضا تھی، اس میں اقبال کا یہ پیغام آ چکا تھا۔ اس پس منظر میں اقبال 1930 میں صدارت کر رہے ہیں مسلم لیگ کے سیشن کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو 3 کام انہوں نے کیے، نمبر 1، اس خطبے کے اندر مسلم نیشن ہوڈ فلسفیانہ دلائل کے ساتھ اس کا اس بات کیا ہے۔ نعرہ لگانا اور بات ہے، فلسفیانہ انداز میں اس کے لیے دلائل دینا، ثابت کرنا، ناقابل تردید دلائل کی بنیاد پر، سوشولوجی اور سیوکس اور پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے حوالے سے۔ نمبر 2، انہوں نے پیشین گوئی کی ہے، یہ ایک پروفیسی تھی، پیشین گوئی کی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ اس نے ڈیسٹینی، لفظ ڈیسٹینی استعمال کیا، یہ ڈیسٹینی ہے۔ بلکہ آگے چل کر مطالبہ بھی کیا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان صوبوں کو ملا کر ایک جو ہے اسٹیٹ بنائی جائے۔ لیکن اصل شے جو ہے وہ وہاں پر، اسی لیے میں نے علامہ اقبال کے لیے مصور پاکستان، مفکر پاکستان کے علاوہ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، آپ کے علم میں شد آیا ہو، مبشر پاکستان، بشارت دینے والے۔ پاکستان چاہے نام نہیں تھا اس وقت، لیکن ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ نمبر 3، جو اہم تر بات ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، در حقیقت اسی خطبے میں نظریہ پاکستان ہے۔ وہ نظریہ پاکستان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمیں یہ ہندوستان کے شمال مغرب میں آزاد مسلمان ریاست مل گئی، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے عرب ملوکیت کے زمانے میں، عرب امپیریلزم کے الفاظ خطبے میں، یعنی آج کی دنیا اسلام کو دیکھتی ہے بنو امیہ کا اسلام، بنو عباس کا اسلام، اور یہ جو سلاطین تھے ترک، ان کا اسلام، وہ خلفاء بھی کہلاتے تھے۔ تو یہ اسلام تو کچھ اور ہے، یہ اصل اسلام تو نہیں۔ اصل اسلام تو تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا، لیکن یہ دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو دیکھتی ہے۔ اسلام کے چہرے پر یہ داغ اور دھبے آ گئے، چیچک نکلی ہے، اور یہ سارا چہرہ جو ہے دھبوں سے داغدار ہے، داغ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہمیں مل جاتا تو ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر، ان داغوں اور دھبوں کو دھو کر، اور صحیح اور حقیقی اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور تجزیہ کیجئے، عرب امپیریلزم سے پہلے کا اسلام کون سا ہے؟ خلافت راشدہ کا اسلام ہے۔ چاہے لفظ یہ استعمال نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ کہ آپ اینالائز کیجئے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ خلافت راشدہ اور دور نبوی کا اسلام ہم نافذ کرنا چاہیں گے، اور یہ ہے در حقیقت جو پاکستان آئیڈیالوجی بنا ہے۔ ویسے شعروں میں جو انہوں نے کہا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، وہ چیز ان کے سامنے تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے وہاں اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ البتہ یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو اثرات جو ہیں غلط
ان کے اسلام کے پردے پر آ گئے تصورات پہ، ان سب کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے اصل نظریہ پاکستان. اچھا، اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ سن 30، 31، 32 میں 3 گول میز کانفرنس ہوئی، سب ناکام. ادھر قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے گئے، وہ بھی نامنظور. میثاق لکھنؤ ناکام، اور نہرو رپورٹ آئی وہ بالکل ہی برعکس. 14 نکات پیش کیے وہ بھی رد، اور یہ کہ کانگریس نے کہا کہ ہم مسلمان عوام سے براہ راست رابطہ کریں گے. تو انتہائی مایوس ہو گئے قائد اعظم کانگریس سے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانان ہند سے بھی مایوس تھے. ان کا یہ قول ہے جو انہوں نے شیخ محمد اکرام ان سے کہا ہے آکسفورڈ میں اسی زمانے میں، کہ میں اس ملک میں جا کر میرا کیا رول ہو سکتا ہے؟ ہندو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اصلاح ہو سکے، اس کی ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لیڈر صبح کو مجھ سے بات کریں گے تو شام کو ڈپٹی کمشنر سے مشورہ کریں گے جا کر، اس لیے کہ یہ خوانین ہیں، خان صاحب ہیں، خان بہادر ہیں، یہ سر ہیں، یہ جاگیردار ہیں، یہ وڈیرے ہیں. تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. ایسی قوم کی میں کیسے رہنمائی کروں؟ وہ مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی. ایک بڑا قیمتی جو ہے وہ گھر خریدا، بیٹھ گئے وہاں پر، گویا کہ ہندوستان کی سیاست سے کنارہ کش. لیکن تیسری گول میز کانفرنس میں جس میں قائد اعظم کو شریک نہیں کیا گیا تھا، یہ 1932 میں ہوئی ہے، علامہ اقبال گئے تھے. یہ موقع ہے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے. ولی را ولی می شناست. اقبال نے پہچان لیا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت سیاسی قیادت کا معاملہ اگر اس کا کوئی اہل ہے تو صرف یہ جناح ہے. اور جناح نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو فلسفہ، جو فکر، جو آئیڈیالوجی اقبال کے پاس ہے وہی ہے اصل، اور وہی ہے صحیح، اور وہی ہے اختیار کرنے کے قابل. یہی وجہ ہے کہ وہاں سے پھر جب واپس آئے، اور واپس لانے میں بھی علامہ اقبال کا بڑا ہاتھ ہے، پرسویشن، واپس آئے ہیں تو پھر 34 سے لے کے 37 تک تو کوئی خاص کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی. لیکن پھر 37 سے لے کر 47 تک جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور جو کچھ کیا ہے، کس قدر تکرار کے ساتھ، کس قدر اعادے کے ساتھ. میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں نے یہاں اگرچہ کچھ اس کے جو حوالے تھے اپنے پاس درج کیے ہوئے تھے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مذہب نہیں ہے. یہ 11 ستمبر 45 کو بھی کہہ رہے ہیں. بیورلے نکلز کو جو دیا انٹرویو 11 جنوری 1944 کو، اس میں بھی کہا ہے. 10 جنوری 38 کو گیا بہار میں کہا ہے. پھر یہ کہ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے، نبی اکرم کا جھنڈا ہے. یہ جھنڈا گر گیا تھا، ہم نے دوبارہ اٹھایا ہے. اب یہ کہ اسلام کے اس جھنڈے کو لہراتا ہوا رکھو، یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال. اسلامی قانون دنیا کا بہترین قانون ہے، 22 نومبر 1938 کو کہہ رہے ہیں. عالمی ملت اسلامیہ کا تصور دے رہے ہیں. یہ 7 اگست 1939 کو مغربی جمہوریت کا میں آپ کو پڑھ کر بعد میں بھی سنا دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ مغربی جمہوریت کے کوئی ایک معنی نہیں ہے. مغربی جمہوریت وہ ہمارے کام کی نہیں. صاف کہا ہے. اس نے تو دنیا کو سوائے 2 بڑی جنگوں کے اور کچھ بھی نہیں دیا، یہ ان کا کہنا ہے. اسی طریقے سے انسان خلیفۃ اللہ ہے، یہ ان کے ایک بیان میں موجود ہے. عید کا پیغام ہے 14 نومبر 1939 کا. 2 جدا قومیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ آف لندن کو ان کا ایک جو تھا کہ یہ 2 جدا قومیں، ہندو اور مسلمان، بلکہ غیر مسلم. الکفر ملت واحدہ، غیر مسلم سب کے سب ایک ملت ہے، مسلمان علیحدہ ملت ہے. حزب اللہ، حزب الشیطان 2 ہی ہیں قرآن مجید جنہیں ریکگنائز کرتا ہے. اور اس سے بھی اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں خطاب شائع ہوا ہے 18/1/46 جنوری 46 کا، اور یہ خطاب اردو میں تھا، اور یہ قائد اعظم نے خواتین کے اجتماع سے کیا تھا. اس میں فرمایا اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. عربوں کے کاز کے لیے کہا. نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ ہم عربوں کے لیے جس شے کی بھی ضرورت ہوگی کریں گے. پوچھا گیا ہر شے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا وائلنس، ایون وائلنس اف دیر از نیڈ آف اٹ. کھل کر کہہ رہے ہیں طاقت استعمال کریں گے عربوں کی حمایت کے اندر.
البتہ یہ کہ اقلیتوں کو تسلی دی ہے انہوں نے. لیکن میں یہاں آپ کو جو دو حوالے سنانا چاہتا ہوں وہ اس اعتبار سے